بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس رب کے نام سے جو سب سے بڑھ کر مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے اس نبی کی کہانی جسے رب نے اپنا دوست کہا، جس نے توحید کے لیے باپ، قوم اور بادشاہ تک کو للکارا، جسے آگ میں ڈالا گیا مگر آگ بھی اس کے عشق الہی کے سامنے ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان، قربانی اور وفا سے بھری وہ کہانی جو ہر دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ولادت کا منظر، بچپن اور شرک سے نفرت۔ تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر بابل میں، جہاں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، یہاں لوگ مٹی، پتھر، لکڑی کے بتوں کو اپنا رب کہتے تھے۔ وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ تھا ابراہیم بن آزر علیہ السلام۔ لیکن یہ کوئی عام بچہ نہ تھا۔ پیدائش کے لمحے ہی فضا میں ایک سکوت تھا، جیسے آسمان جانتا تھا کہ اس بچے کی آواز شرک کو ہلا دے گی۔ آزر بت تراش تھا، یعنی لکڑی کے معبود بناتا اور بیچتا۔ چھوٹے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھتے کہ وہ پتھر کو تراشتا ہے اور پھر اسی کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک دن ننھے ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے سوال کیا، ابا، یہ بت کہتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں؟ باپ بھپر گیا، زبان بند۔ یہ ہمارے معبود ہیں۔ اور وہ دن تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کا چراغ جل اٹھا۔ آسمان کی طرف نظر اور رب کی تلاش۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات دیکھا چمکتا ستارہ۔ دل نے کہا، یہ رب ہو سکتا ہے، مگر وہ غروب ہو گیا۔ پھر چاند نکلا، پھر سورج، اور آخر کار زبان سے نکلا، میں ان کو نہیں مانتا جو غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، میں صرف اس رب کو مانوں گا جو ہر وقت ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے بیماری میں شفا دیتا ہے، اور جو موت کے بعد زندہ کرے گا۔ یہ پہلا اعلان توحید تھا، ایک بچے کی زبان سے۔ بت شکنی قوم سے ٹکراؤ اور نمرود کی دہاڑ، قوم میلی پڑ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے میں داخل ہوئے، دل میں اللہ کا نام، ہاتھ میں کلہاڑا۔ ایک ایک بت کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو چیخ اٹھی، ہمارے معبود کس نے توڑے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو۔ قوم شرمندہ ہوئی، مگر غرور نے پردہ ڈال دیا۔ اب نمرود خود آیا، تکبر میں ڈوبا ہوا، کپڑوں میں جواہرات، تخت سونے کا،
اور سامنے ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ مگر ایمان سے لبریز۔ نمرود بولا، تیرے رب نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑا اور ایک کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پھر وہ سوال کیا جس پر نمرود کی زبان گنگ ہو گئی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر سارا دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ آگ کا منظر، رب کی مدد اور کائنات کا سجدہ۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دو۔ ایسی آگ دہکائی گئی کہ 3 دن تک لکڑیاں جلائی گئی۔ پرندے جل کر گر پڑے، زمین تپ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا اور منجلیک پر رکھا گیا۔ لوگ تماشائی بن گئے۔ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام، اجازت دو، آگ کو بجھا دیں۔ فرمایا، اللہ مجھے کافی ہے۔ منجنیق سے پھینکا گیا اور اس لمحے رب نے فرمایا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ آگ جو جہنم تھی گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، ان کے کپڑے تک نہ جلے اور پوری قوم کا منہ بند ہو گیا۔ ہجرت حضرت ہاجرہ رضی اللہ اور مکہ کا ویرانہ۔ نمرود کی سرزمین چھوڑ دی اور ہجرت کی۔ ساتھ تھی حضرت سارہ رضی اللہ۔ وقت گزرا، اولاد نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو عطا فرمایا، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب امتحان بڑھنے لگا۔ اللہ نے حکم دیا، ہاجرہ اور بچے کو عرب کے ویران ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر چل دیے، کبھی نہ بولے، نہ کوئی شکایت کی۔ جب وہ ماں نے پوچھا، یہ اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلایا۔ ماں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صفا مروہ، زمزم اور ماں کی تڑپ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ ننھا بچہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ ماں کی تڑپ دیکھو، صفا سے مروہ تک دوڑی، پہلی بار، دوسری بار، 7 بار۔ پھر وہ لمحہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ شروع ہوا۔ اللہ نے اس ماں کی قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ خواب، بیٹے کی قربانی اور اطاعت کا کمال۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 راتیں خواب آتا رہا اور چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا، خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان،
جو حکم ملا ہے پورا کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ باپ نے چھری تیز کی، بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، چھری چلائی مگر سر نہ کٹا۔ آسمان لرز گیا، زمین تھرا اٹھی اور پھر آواز آئی، جنت سے مینڈا بھیجا گیا، اور یہ سنت قربانی قیامت تک قائم ہو گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ اب حکم آیا، میرے گھر کی بنیاد اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ریت، پتھر اور دعا کی، ربنا تقبل منا۔ یہی وہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے طواف کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ دعائیں نسل انبیاء اور وفات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور رب نے نسل میں انبیاء عطا کیے، جیسے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ لمحہ آیا، فرشتہ موت لے کر آیا، پوچھا، اے اللہ کے دوست واپس چلو؟ فرمایا، اگر رب بلاتا ہے تو لبیک، اور خلیل اللہ اپنے رب سے جا ملے۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ، کوئی روایت یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف فرما، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔